ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوگریاز ٹی وی۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات پر۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث کی عربی دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر کیا فرما رہے ہیں؟ اس حدیث کا ترجمہ دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت یعنی وطن کو چھوڑ دینا دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی۔ یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی شروع میں بیان کیا۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کے بعد سب سے پہلے اگر کوئی حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو یہی حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات۔ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر اپنی امت کو کیا بتلانا چاہتے ہیں، کس چیز سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام انسان کی پیدائش سے لے کر موت کا لقمہ بننے تک کامیابی کے ہر وہ راز کہ جس کے بغیر انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کے جوہر کو بیان کیا ہے، اس کے خلاصے اور نچوڑ کو بیان کیا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر سب کچھ کر ڈالے، اللہ کو خوش کرنے کے تمام ذرائع استعمال کر لے، تمام فرمان پر تمام احکام پر عمل پیرا ہو جائے، لیکن یہ چیز اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا سب کچھ کیا ہوا بیکار ہو جائے گا، اور وہ اس دنیا سے اس حال میں جائے گا کہ اس کے پاس اللہ کو خوش کرنے والی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن نفسی کے عالم میں ہوگا اور کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت صحیح ہے، انسان کی نیت یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے اللہ کو خوش کریں گے۔ یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اس کرنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے،
تو انسان دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا، قبر کے اندر بھی کامیاب ہوگا، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ لیکن اس کی یہ نیت نہیں ہے تو پھر انسان دنیا کے اندر بھی خسارے میں ہے، اور ہمیشہ ہمیش کی جو زندگی آخرت ہے وہاں بھی خسارے۔ انسان اپنی نیت کو درست کر لے، اپنی نیت کو ٹٹول لے، پھر عمل کرے تو عمل اس کے لیے سونا بن سکتا ہے۔ جیسے انسان رات میں سوتا ہے اور سوتے وقت یہ نیت کر لے کہ اللہ میں تہجد پڑھوں گا، یقیناً میں فجر کی نماز پڑھوں گا، اور اس کی کامل نیت، مضبوط نیت یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا، تہجد پڑھوں گا۔ لیکن اتفاق ہے وہ سویا ہی رہ گیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس کی نیت کی وجہ سے، صحیح نیت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے تہجد کا بھی ثواب دیں گے، اور فجر کی نماز جو چھوڑ دیا ہے اس کے عذاب سے اس کو بچائیں گے، اور جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب اس کو دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، چونکہ یہ حدیث اس حدیث پر اسلام کا پورا دار و مدار ہے، انسان کچھ بھی کر ڈالے، نیت صحیح نہیں ہے تو سب کچھ کیا بیکار ہو جائے۔ اسی طریقے سے ایک انسان اپنا گھر بنواتا ہے اور گھر کے اندر روشن دان رکھ دیتا ہے، کھڑکیاں جنگلے رکھ دیتا ہے، اور اس کی نیت صرف یہی ہے کہ اس کھڑکی اور روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی، ہم سنیں گے اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کی طرف چل پڑیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے ذریعے ہوا بھی آئے گی، اس کے ذریعے اور بھی آوازیں آئیں گی، اس کے ذریعے سے گھر کے اندر روشنی اجالا پن بھی آئے گا۔ پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیت چونکہ اچھی ہے، اذان ایک بابرکت کلمہ ہے، اس کی آواز سننے کی اس نے نیت کی ہے، تو پھر یہ روشن دان لگانا اور کھڑکی رکھنا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے۔ ایک انسان راستہ چلتا ہے اور راستہ چلتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے اس کی نیت یہ ہے کہ راستے میں جو بھی تکلیف دہ چیز ملے گی ہم اس کو ہٹا دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَالْإِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اور وہ ہٹانے کی نیت کر لیا، اپنی منزل بھی طے کر رہا ہے، اپنے مقصد پر بھی گامزن ہے، چل رہا ہے، جا رہا ہے، اس کا مقصد بھی پورا ہو گیا، اور اس نے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹایا نہیں، کوئی چیز ملی ہی نہیں تکلیف دہ چیز جس کو ہٹانی پڑے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب دیں گے۔ اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے ایک انسان اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا کو پڑھ کر بیت الخلاء جاتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، پھر سنت طریقے کے مطابق باہر نکلتا ہے، اور یہ دعا اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ میرے نبی کا سنت طریقہ زندہ ہو، میرے نبی کو سکون ملے، میرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر اس انسان کا اس ضرورت کے لیے جانا اور آنا اس کے لیے ثواب کا کام بنے گا۔ انسان کا سونا جاگنا ہر عمل اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے تو ثواب کا کام بنے گا۔ اسی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مسجد میں، مجمع کے اندر سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک آدمی کھڑے ہو کر چندہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں مسجد کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اس نے دکھاوے کے لیے دیا، تو یہاں پر بھی اگر دکھاوے کے لیے دیتا ہے تو یہ گناہ کا کام بنے گا، اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ 1 لاکھ نہیں، کروڑوں خرچ کر دے پھر بھی اسے کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت صحیح ہے، اس نیت سے مسجد کے مجمع کے اندر لوگوں کی موجودگی میں دیتا ہے کہ ہمارے اس رقم کو، اس بڑی رقم کو دیکھ کر لوگوں میں جوش پیدا ہوگا،
فکر پیدا ہوگی، وہ لوگ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اتنی بڑی رقم اللہ کے راہ میں یا اس سے بڑی رقم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے۔ اگر اس کی یہ نیت ہے تو اس کا مجمع کے اندر دینا بھی ثواب کا کام بنے گا۔ اور ایک انسان وہ ہے جو مجمع میں نہیں دیتا، چھپ کر کسی اور کے ذریعے بھجواتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن چپکے سے دیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ نیت اور خواہش جذبہ ہے کہ لوگ میرے چندے کو جان جائیں، میرا نام ہو، تو پھر اس کا یہ دیا ہوا لاکھ چپکے سے دے پھر بھی کوئی ثواب کا کام نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی نیت کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حدیث یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، ہاں اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ جیسا کہ قربانی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، کہ ہرگز اللہ تک قربانی کے جانور کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کا خون نہیں پہنچتا، ہاں ولیکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا جو تقوی ہے، تمہارے دل کے اندر کیا چیز ہے، اللہ کا کیا خوف ہے، اللہ کو راضی کرنے کا کیا جذبہ ہے، یہ چیز اللہ تک پہنچتی۔ اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم ہر عمل کو اللہ کے لیے کرنے والے بن جائیں۔ اس حدیث کے اندر ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، ام قیس کا۔ ایک عورت تھی مدینے کے اندر، اور مکے کے اندر ایک مرد تھا، ایک انسان تھا جو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ چلے گئے۔ مکے کے حالات کے خراب ہونے کی وجہ سے، دین کی تبلیغ میں رکاوٹ آ جانے کی وجہ سے، مکہ والوں کے ساتھ نہ دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ مدینہ ہجرت کر گئے۔ آپ سب کو کیا کہا گیا؟ مہاجر کہا گیا، اور ہجرت کرنے والے کو بہت بڑے ثواب سے نوازا گیا، بشارتیں سنائی گئی۔ اس حدیث کے اندر آیا ہے قصہ ام قیس کا، کہ ایک آدمی ہے مکے کے اندر، اس کا مدینے میں ایک عورت ہے ام قیس، اس سے تعلق ہو جاتا ہے، اور یہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ عورت خط لکھ کر بھیجتی ہے کہ تم مدینے آ جاؤ، ہجرت کر لو، مجھ سے شادی کر لو۔ تو کیا اس انسان کا، اس آدمی کا مدینہ ہجرت کر جانا صحابہ کی طرح مہاجر بننے کا ثواب رکھے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صحابہ نے جو ہجرت فرمائی ہے، میرے نبی نے جو ہجرت کی ہے، وہ صرف اللہ کے لیے کی ہے۔ اپنے وطن کو، اپنے ملک کو چھوڑ دیا، اپنے ماں کی ممتا والی جگہ کو چھوڑ دیا، باپ کی شفقت والی جگہ کو چھوڑ کر مدینے کے اندر چلے گئے۔ صرف کیوں؟ اللہ کے دین کے خاطر، اسلام کی تحفظ اور بقا کے خاطر۔ اور یہ انسان جو ام قیس کے پاس ہجرت کر رہا ہے، یہ شادی کی غرض سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس نیت سے انسان ہجرت کرے گا اسی نیت سے ہجرت کرنے والا کہلائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ عرب کے لوگ اس کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے، وہ ہجرت کرنے والے نہیں کہلاتے تھے جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اس حدیث کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ ہم سب اپنے عمل میں اپنی نیت کو ٹٹولیں، اور ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ ہم دکھاوا نہ کریں، کیونکہ دکھاوا کریں کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور دنیا کے لوگ بھی خوش ہو جائیں، تو یاد رکھیے اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز کو جانتا ہے۔